السلام علیکم، میرا نام ہے محمد ارحم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ارحم ولاگز۔ آج کا ولاگ ہے مدینہ زیارت پارٹ 2۔ اس سے پہلے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا مدینہ زیارت پارٹ 1۔ اگر کسی نے وہ نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا۔ جو زیارتیں رہ گئی تھی آج میں وہ اس ولاگ میں کور کروں گا۔ اب ہم جا رہے ہیں مسجد جمعہ، جہاں پر اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ہوا تھا۔ اب میں پہنچ گیا ہوں مسجد جمعہ۔ یہ جو سامنے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد جمعہ ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا صحابہ کرام کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے تو قباء نامی بستی میں کچھ روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے اندرون شہر کی طرف رخ کیا تو اس طرف اس جگہ پہ آئے۔ اس جگہ ایک قبیلہ آباد تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے تو جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو اسی مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ادا کیا۔ بعد میں اسی مقام پہ مسجد بنا دی گئی اور اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھ دیا گیا۔ یہ مسجد جمعہ دوبارہ تعمیر کی گئی ہے، لیکن یہ جگہ وہی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی جمعے کی نماز ادا کی تھی۔ یہ ہے دنیا کا سب سے خوبصورت ٹریک۔ یہ وہ رستہ ہے جو مسجد نبوی سے مسجد قباء کو پیدل آتا ہے۔ اس رستے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد نبوی سے مسجد قباء پیدل آیا کرتے تھے۔ اب میں اس جگہ جا رہا ہوں جہاں پر غزوہ خندق ہوا تھا۔ غزوہ خندق جاتے ہوئے رستے میں مجھے گورنر ہاؤس نظر آیا۔ یہ جو آپ کو سامنے وائٹ بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ گورنر ہاؤس ہے۔ اس کے ساتھ میں ہی ایک ہسٹوریکل پلیس ہے ترکش ریلوے اسٹیشن۔ یہاں مدینہ سے ڈائریکٹ ٹرین ترکی جاتی تھی استنبول۔ یہ ریلوے اسٹیشن تقریباً 1908 میں بنا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی سامنے وہ جو دو آپ کو مینار والی مسجد نظر آ رہی ہے یہ ترکش مسجد ہے۔ اب میں اس جگہ آ گیا ہوں جہاں غزوہ خندق ہوا تھا، یعنی بیٹل آف خندق، جہاں پر مسلمانوں نے ایک بہت بڑی خندق کھودی تھی۔ وہ پورا ایک قصہ ہے خندق کا، اور اس جگہ کو سبع مسجد کہا جاتا ہے، یعنی 7 مسجدیں۔ اب میں آپ کو اس جگہ کی زیارت کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے مین مسجد ہے جو سب سے بڑی مسجد ہے، مسجد خندق، اور یہ 1428 ہجری میں بنی تھی کنگ عبداللہ کے دور میں۔ یہ جو اوپر مسجد ہے چھوٹی سی وہ ہے مسجد علی بن ابی طالب۔ یہ جو آپ کو پہاڑی کے اوپر نظر آ رہی ہے یہ ہے مسجد فتح، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوا کرتا تھا غزوہ خندق کے دوران۔ یہ ساری مسجدیں اب کے زمانے کی ہیں، یعنی سعودی زمانے کی، اور یہ مسجد ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ یہ اب بنائی گئی ہیں ساری مسجدیں، یہ پرانی مسجدیں نہیں ہیں۔ اب میں جا رہا ہوں مسجد قبلتین۔ یہ ہے مسجد قبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر نماز کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف چہرہ کر لیا تھا۔ جب شروع میں اسلام نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو وہ مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، یعنی پہلے قبلہ مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ ہی تھا۔ اس ٹائم عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اندر جا کر نماز عشاء ادا کروں گا، اس کے بعد اندر سے آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ یہ ہے مسجد قبلتین کے باہر کا منظر۔ میں پارکنگ والی سائڈ پہ ہوں۔ اب میں جا رہا ہوں مسجد کے اندر پارکنگ والی سائڈ سے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مدخل الرجال، یعنی مردوں کی انٹرنس، مینس پریئر۔ مسجد قبلتین مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ سنا ہے میں نے یہاں سے، لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ظہر کی نماز قائم کی تو پہلی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے پڑھی،
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اسی ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز میں مکہ کی طرف چہرہ کر لیا، یعنی مسجد الحرم کی طرف۔ ویسے تو مسجد قباء میں بھی دو طرف قبلہ کی نماز پڑھی گئی، لیکن یہ اس لیے زیادہ مشہور ہے کیونکہ یہاں ایک ہی نماز میں دو قبلے چینج کیے گئے تھے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد میری نظر فریج پہ پڑی۔ یہاں پر فی سبیل اللہ پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، جس کو پانی پینا ہو وہ یہاں سے لے کے ٹھنڈا پانی پی سکتا ہے۔ میں نے یہاں سے 2 بوتلیں پانی کی لے لیں کیونکہ میرے ساتھ میرے نانا ابو بھی تھے، ایک میں نے اپنے لیے اور ایک ان کے لیے لے لی تھی۔ مسجد کے باہر خوشبوؤں والا خوشبو بیچ رہا تھا، انہوں نے میرے نانا ابو کو بھی خوشبو چیک کروائی۔ اس کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو گئے۔ مسجد قبلتین کی زیارت کے ساتھ ساتھ میں اپنا ولاگ یہاں پر اینڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو مزید میری ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔